بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوگا؟ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب لوگ مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت ڈرنے لگتا ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ مردے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، بہت زیادہ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوتا ہے۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس مردے سے سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر بچھو رینگ رہی ہوتی ہے اور وہ مردہ اسے ہٹانا چاہے گا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس بچھو کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے۔ کسی کو قبر ایسا دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسا دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی انسان کو قبر اتنی تیز دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ کسی کے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے اور کسی کے قبر میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے۔ گنہگار بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ سانپ جب ایک بار ڈستا ہے تو اس کا درد 40 سال تک نہیں جاتا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے نہیں پتہ۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتہ۔ پھر فرشتے تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کر پوچھیں گے یہ کون صاحب ہیں؟ تو جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے نہیں پتہ۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ اور جب کافر بندہ فرشتوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس میں گرم لو آنے لگتی ہے اور اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے، جو بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی راڈ ہوتی ہے جس سے وہ گنہگار کو مارتا ہے۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تم ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہ دے پاتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتی۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھو دیا ہے، اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لے آتا تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتی۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور لمبی کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ مردہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کر آ جاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اب تم آرام سے سو جاؤ، اب تم کو تمہارا اللہ ہی قیامت میں جگائے گا۔ اور پھر وہ مردہ آرام سے سو جاتا ہے۔
اور گنہگار بندے کو بہت برا حال ہوگا۔ اس کی قبر میں اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے۔ اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتوں کے پاس لوہے کی راڈ ہوں گے جس سے وہ گنہگار کو ماریں گے۔ اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی گرم گرم لو آتی رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔